دیکھیں، سب سے پہلے تو انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کوشش دی ہے، کامیابی اس کے ہاتھ میں. تو کم از کم اگر میں کوشش کرتا رہوں گا اور میں اینڈ میں اپنے اللہ کو یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کوشش پوری کی. آپ سب کو میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کبھی بھی یہ زمینی حقائق، یہ ریئلزم، اس کے کبھی خدا کے واسطے غلام نہ بننا. کوئی بڑا کام نہیں کرو گے. اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آئیڈیلزم لے کے اور بڑے خواب دیکھو. ان کے راستے میں نہ چلو کہ جی اچھا جی ایسی دنیا چلتی ہے، ایسی ہم چلتے رہیں گے، کہ اچھا جی یہاں تو سیاست ہے ہی کرپٹ لوگوں کی، تو عمران صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. دنیا کو وہ لوگ تبدیل کرتے ہیں جو زمینی حقائق کو قبول نہیں کرتے، جو آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں. اگر میں یہ ریئلسٹ ہوتا، نہ میں نے کرکٹر بننا تھا. سارے مجھے کہتے تھے عمران آپ کے کزنز میں زیادہ ٹیلنٹ ہے، آپ میں تو ٹیلنٹ ہی نہیں تھا میں جب بڑا ہو رہا تھا. ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں چونکیوں کی طرح نہیں رہے ہو. خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کا سوچو، آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے. ابن خلدون نے کہا، اور نوجوانوں یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے ان لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے جو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے. مسلمان 1000 سال تک دنیا کی سپر پاور بنے رہے کیونکہ دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئے. ایک قوم اوپر جاتی ہے جب اس قوم میں انصاف ہوتا ہے، اور دوسری چیز، ایک قوم کو جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات. مطلب کہ قوم میں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. جب مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. اور جو اب میری خواب ہے وہ پاکستان کے لیے، کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھا. یہ خواب ہے، لیکن اللہ نے ساری میری خوابیں آج تک پوری کی اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا. لیکن یہ خواب تب پوری ہوگی جب آپ پاکستانی قوم میرے ساتھ ہوگی. کسی نے میرے سے پوچھا کہ عمران خان تمہیں اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ میں نے پاکستانی قوم کو شعور دیا، سوچ دی، حوصلہ دیا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو. کہ میں نے قوم کو ایک آزاد قوم بنانے کی کوشش کی. میں آج آپ سب کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے گئے، کتنوں کو اللہ نے اتنی عزت دی جو آپ نے مجھے عزت دی ہے. میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اپنے اللہ کو یہ کم از کم کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی قوم کو ان کے حقوق کے لیے جگانے کی پوری کوشش کی. انسان میں اللہ نے وہ پوٹینشل دیا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بڑا انسان ہوتا ہے وہ مشکلوں کا سامنا کرتا ہے، اور جتنی آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں اللہ نے آپ کو بنایا ایسا ہے تو اتنی آپ اور طاقت آ جاتی ہے آپ میں. تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ایک عظیم انسان بناتی ہے؟ تو میں یہ آپ کے سامنے 4 پوائنٹ رکھنے لگا ہوں. یہ 4 پوائنٹ ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا. یہ آپ کو وہ انسان بنائیں گے جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو. سب سے پہلے کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ بڑا بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے میں کے اوپر قابو نہیں پاتا. جب آپ مار کھا کے پھر سے کھڑے ہوتے ہیں اور طاقت آپ میں آ جاتی ہے. تو دوسری چیز، انسان کو
انسان کو ہمیشہ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا چاہیے. بڑا انسان بننے کے لیے کبھی آج تک کوئی بڑا انسان نہیں بنا جو بزدل ہو. بڑا انسان وہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں آتے، سب میں خوف ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. جو پہلا آدمی سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا، ایڈمنڈ ہلری. اب سوچیں گے جو بھی پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی، یا وہ مر گیا تھا یا فیل ہو گیا تھا. تو جب اس نے کھڑا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ میں نے پہاڑ چڑھنا ہے، اگر اس نے اپنی موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پایا تھا، وہ کبھی بھی نہ چڑھ سکتا. تو یہ 3 قسم کے خوف ہوتے ہیں آدمی میں. ایک ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے. لیکن قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے. اس لیے اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی، عزت تو اللہ دینے والا ہے. دوسری چیز رسک، میری نوکری چلی جائے گی، مجھے یہاں سے پیسے مل رہے ہیں. اور تیسری موت کا خوف. تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے رزق بھی میرے ہاتھ میں ہے اور تم نے کب اس دنیا سے جانا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ آپ کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ 3 خوف آپ میں سے نکل جاتے ہیں، تبھی آپ کبھی بھی بڑا انسان نہیں بنتا ان 3 خوف کے اوپر قابو پائے بغیر. تیسری چیز کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچا انسان ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا. چوتھی چیز، ایک بڑا انسان ہمیشہ انصاف کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے، 4 کوالٹیز. اور چیلنجز سے کبھی نہ ڈرا کریں. جو چیلنج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہی تکڑا ہوتا ہے. زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ایک آپ چیز یاد رکھ لیں کہ جو انسان ہار سے ڈرتا ہے نا وہ جیت نہیں سکتا. کیونکہ جو ہار سے ڈرتا ہے نا تو وہ سارا اس کی جو پالیسی زندگی کی بنتی ہے وہ خوف کے اوپر ہوتی ہے. خوف کے اوپر جو انسان پالیسی بناتا ہے نا، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ 2 قسم کی زندگیاں انسان کو اللہ نے تو ہمیں کھلی اجازت دی ہے ہم جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایک انسان گیدڑ کی زندگی گزارتا ہے اور ایک شیر کی زندگی ہے. گیدڑ کی زندگی ہوتی ہے خوف کے اوپر. وہ تھوڑا سا بھی کوئی جنگل میں دیکھتا ہے نا وہ ایک دم جھاڑی میں چھپ جاتا ہے. شیر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی آئے گا میں مقابلہ کر لوں گا. تو اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پالیسیز اپنی سوچ کے مطابق گزارتا ہے، خوف کے اوپر نہیں گزارتا. جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں گے نا وہ مشکل ہے، نہیں تو وہ بڑا کام ہی نہیں ہے. آسان کام تو سبھی کر لیتے ہیں. ایک سیئنگ ہے رابرٹ فراسٹ کی کہ I took the path less trodden upon and that's what made the difference. میں نے وہ راستہ لیا جس کے اوپر اور کوئی نہیں چل رہا تھا اور اسی سے میں بن گیا. کیونکہ جب آپ مشکل راستہ لیتے ہیں تو مشکل راستہ آپ کو طاقت دیتا ہے. تو انسان کے پاس میں پھر سے کہتا ہوں 2 راستے ہیں. ایک آسان راستہ ہے چھپ چھپ کے جھاڑیوں میں ڈر کے خوف ہے، اور دوسرا راستہ ہے جو آپ نے، اور علامہ اقبال میری سب سے بڑی انسپریشن، شاہین کا راستہ. وہ ہوتا مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. میں نے دونوں دیکھے ہوئے ہیں، اونچ بھی دیکھی ہے نیچ بھی دیکھی ہے. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کامیاب انسان وہ ہے جو برے وقت کو سنبھال لے، جو گھبرائے نہ برے وقت سے، جو مقابلہ کرے، جو مشکل وقت آئے وہ سمجھے کہ یہ میری بہتری کے لیے. انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. جب تک ہار آپ نہیں مانتے، ہار آپ کو مضبوط کرتی ہے. ہار سب سے زیادہ سیکھتا ہے. جب آپ ہارتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کیا غلطی ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کرکٹ کے اندر جو میں ہار سے سیکھتا تھا جیتنے سے نہیں سیکھتا تھا. آپ جب جیتتے تھے نا تو آپ کی غلطیاں بیچ میں رہ جاتی تھی، سارے بڑا اچھا کیا. جب آپ ہارتے تھے تو آپ کو جائزہ لینا پڑتا تھا میں کیوں ہارا ہوں. اس میں پھر آپ سیکھتے تھے، آپ کی غلطیاں نمایاں ہوتی تھی، آپ پھر وہ غلطیوں کو دور کر کے اور بہتر کھلاڑی بن جاتے تھے. تو ایک تعلیم ایک بڑا فرق ڈالتی ہے. دیکھیں آپ جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں. جتنا آپ علم حاصل کرتے ہیں اتنا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا کم پتہ ہے. جتنی آپ کی دنیا بڑی ہوتی جاتی ہے اور وہ تعلیم سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، اتنا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری حیثیت کتنی کم. اللہ کو سب سے بری چیز تکبر لگتی ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اللہ کی خدمت کرتا تھا. شیطان میں صرف ایک اللہ کی چیز تکبر. جب اللہ نے اسے حکم دیا وہ نہیں مانا. 2 بادشاہ تھے
ایک طرف بہادر شاہ ظفر تھا، دوسرا ٹیپو سلطان تھا۔ بہادر شاہ ظفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف غلامی تھی، دوسری طرف موت تھی، تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی میں گزاری۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ، ایک وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا کہ کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک آزاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں گے۔ اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے۔ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں، بہتر وقت آنے والا ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ واصف جس شخص نے وطن کی اڑائی ہے مٹی، واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی۔